وفاقی حکومت میں بڑا کاٹ پچھاڑ متوقع، 5 وفاقی وزراء جو ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے جناب۔ ان کے نام جو ہے وہ وزیر اعظم کو دے دیے گئے ہیں۔ ان میں کون کون شامل ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ خبر ہے، افواہ ہے، حقیقت ہے، افسانہ ہے یا کیا ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب۔ شاہ جی خبر بڑی گرم ہے کیا سر جی؟ کہ وفاقی دارالحکومت میں تو جناب ڈنکے بجے ہوئے ہیں کہ 5 وفاقی وزیر جو ہیں نا ان کے نام جو ہے نا وہ دے دیے گئے ہیں۔ سر جی کیڑے حکم لاؤ کیڑے جی؟ سر ان میں ٹاپ پہ جناب اسحاق ڈار صاحب محترم، اچھا دوسرے پہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب جی، ایتھے رکھ، اچھا تیسرے پہ احسن اقبال صاحب جناب، او نہیں یار جی مذاق نہیں کر رہے، اور چوتھے پہ عطا تارڑ صاحب۔ چودھری صاحب ایک منٹ، ایک ڈشز سے دو بات علم میرے کو مانا ہضم ہی نہیں جو نا بس نہیں قسم سے سر جی میں بھائی میں ماڑا بندہ، میں ایک ادو بعد علم میرے ہضم ہی نہیں ہونا، یقین کرے نہیں تو انہوں کو پھگی دے دیں گے او نا سر یہ پکی ہضم یہ ایڈے وڈے نا مجھے ایک چیز بتائیں سر، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا تارڑ، سر تے پیچھے کنے رہنا ہے؟ سر جی پیچھے کنے بندے نے وہ کہتے ہیں متبادل دین گے جناب، وہ سر وہ چلڑے وہ نہیں سر جی سر جی دیکھو خبر ہے سر یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے سر اتھے۔ اچھا شاہ جی وہاں پہ پلاننگ نہیں ہو رہی بلکہ لابنگ ہو رہی ہے جناب۔ اچھا یہ کہاں پہ لابنگ ہو رہی ہے سر؟ اسلام آباد میں جناب۔ نہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں آپ تھوڑی غلط کہہ گئے ہیں۔ اچھا یہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا لابنگ نہیں ہو رہی، یہ لابنگ وہاں سے ہو رہی ہے جہاں سے ہمارے جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے بھائی جو ہے وہ پھینکتے ہیں نا اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ٹھا کر کے، وہاں پہ یہ ہو رہی ہے۔ نہیں شاہ جی شاری تسی ہونا دینا نہ پایا کرو انصافی وہ کرتے ہیں لیکن سر جی اینی بھی نہ کرو نا سر۔ میں تھوڑا سا جیڑی گل ہوندی سر تسی ہونا دے پا کے پتلی گلی سر میں تھوڑا سا شعر بدل لیتا ہوں کہ وہ یہ کہنا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تو جو ایسا میں آپ کی سادگی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ شاہ جی تسی تو میری خبر دا مذاق بناتا ہے مان سے سوری نہیں، یہ میں معذرت ہے، میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کو یاد ہے یہ کوئی 3 مہینے پہلے آپ نے اسی پروگرام میں اسی طرح پروگرام ہو رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جی عید کے بعد زرداری صاحب رہ رہے ہیں یا فارغ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ اس عید کے بعد نہیں اگلی عید کے بعد بھی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے اس کے بعد ریزن بھی آپ کو ایک بتائی تھی کہ جناب یہ سارے کا سارا جو ڈھول پیٹا جا رہا ہے نا یہ جناب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے نا وہ اس میں ہے۔ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں نا تھوڑی سی جو ہل جل ہے نا وہ اب زرداری صاحب کو تو انہوں نے بخش دی ہے دوسروں کی طرف۔ اب یہ جو خبریں ہیں نا سر کہ خواجہ آصف، احسن اقبال اور عطا تارڑ، جو سب ٹھیک ہے آپ کی سورس اپنی جگہ، قسم سے میں مذاق نہیں بنا رہا لیکن میرا اپنا نہیں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے یا بترائے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے جو نواسے ہیں وہ جو کرپٹو کرنسی کے اندر پکڑے گئے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ وہ کڑیاں والا رولا، ٹھیک ہے؟ یہ اب مقصد ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مظلوم بنایا جا رہا کہ جناب وہ میرے ایک بڑے اچھے مقصد عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ لڑکیاں جڑیاں نا وہ بھی کچھ سادہ نہیں سجے، میں کہا کیا تھی وہ بڑیاں فراڈن سن، وہ میں کہا یار تو ایسا میرے اور آپ جیسا لوور مڈل کلاس کا بندہ ہونا تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر اس طرح چونا لگایا جا سکتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، لیکن جن کے بین البر اعظمی کاروبار پھیلے سر انہیں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ ان کے اتنے سورسز ہوتے ہیں کہ وہ فوراً پتہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ کاروبار ہے، یہ اس کے اپ اینڈ ڈاؤن آپ مجھے بتائیں، انہیں پتہ چل جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ جو ان کے جناب اسحاق ڈار صاحب کے سر جی یہی تو بات ہے نا، یہ جو میں اسحاق ڈار صاحب کا نام لے رہا ہوں نا میں ان کے بڑے عزت احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں بڑا اچھا کام کیا ہے وزیر خارجہ، لیکن ان کی فیملی پہ جو سنگین الزامات نا علی ڈار صاحب کے حوالے سے جب ان کا پہلی دفعہ کرپٹو کرنسی میں نام آیا، اب ان کے نواسے کے حوالے سے اس پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ وقت کے لیے کارنر کر دیا جائے یا انہیں کوئی اور ذمہ داری جو ہے نا وہ دے دی جائے، کوئی رد و بدل کر دیا جائے۔ وہ کڑیاں باہر
ہاں وہ تو نکال دی نا، نکال دی، ہاں جی وہ تو گئی۔ کیس کے بعد جب آپ کا استغاثہ ہی غائب ہو گیا ہے ہاں تو اور کے بعد گواہی کنے دینی ہے؟ بس وہ اسی لیے تو سارا یہ کچھ کیا کیس گیا۔ آپ سمجھیں کہ جو اس کی ہائپ تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی 100% اور میں پھر اتفاق اس کے کرتا اندر ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ لیکن شاہ جی بڑی مثالیں ہیں ماضی میں کہ اولادیں ہی لے کے بیٹھی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو نا۔ نہیں پھر میں یہاں بتاؤں گا کہ ایوب خان کے دور میں جناب یہاں ریلوے کا حادثہ ہو گیا تو تھوڑی دن پہلے انڈیا میں ہوا تھا تو وہاں سے ریلوے نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن سر جی دیکھیں نا ایوب خان کو لے کے بھی تو اس کی اولاد ہی بیٹھ گئی تھی نا پھر۔ نہیں میں آپ کو بتاؤں تو کسی نے کہا جی آپ بھی استعفیٰ دیں تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے کافران دی مثالوں پہ عمل کریے۔ سر بات ایک منٹ سنیں اب یہاں سنجیدگی میں کہہ رہا ہوں یہی چیز نتھی کر کے نا اسحاق ڈار کے ساتھ تو ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ جناب انہیں نکالا، میرا اپنا جو ہے آپ کے ظاہر ذرائع ہیں میں نہیں ہو رہا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف احسن اقبال اور عطا تارڑ صاحب، خواجہ آصف پر سن لیں نا پھر بس سن لیں پھر سنیں ذرا آج، آج ہماری بھی سنیں پہلے خواجہ آصف پر الزام کیا ہے جناب؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ کردہ کچھ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب جب بھی کوئی ہم گیم بناتے ہیں کوئی پلان بنا لیتے ہیں کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تو خواجہ صاحب کو ایک ایسا بیان ٹھوکتے ہیں کہ ساری کی ساری چال وہ گئی تو وہ اب کہتے ہیں جی کہ بندہ کو چاجدہ لاؤ یار جڑا یہ تو نہ کرے نا، وزیر دفاع جو لگا ہوا ہے۔ صاحب آپ نے بات یہ کی نا تو جو ذرائع کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو خبریں اڑ رہی ہیں وہاں پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بے تاج ہے۔ میں اور آپ اس جگہ پروگرام کرتے رہے اور ہم پروگرام کو غلط نہیں ہم نے کیے تھے کہ یہ MOU سائن ہو گیا یہ ہو گیا سرمایہ کاری نہیں آئی، تو اس حساب سے تو پوری گورنمنٹ ہی سر پھر فارغ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی سازش پھر ہے تو صحیح سوالیہ نشان۔ اب آپ دیکھیں PDM کا دور ڈال کے یہ سارا ڈال کے کتنا عرصہ ہو گیا گورنمنٹ کو، بتائیں نا مجھے سر، ایک ٹرن اوور تو آلموسٹ پورا ہونے والا ہے نا۔ وزیر خزانہ کون ہے؟ اورنگزیب صاحب۔ کس کا ہے؟ وہ جینا دا بھی ہے گا میرے کو کیوں آنا چاہتے ہیں؟ بات یہ آ جا رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا سارا بتایا، لیکن سچویشن اس قدر مقصد کوئی سادہ نہیں ہے سر، اچھا یہ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اسحاق ڈار خواجہ آصف احسن اقبال عطا تارڑ اور پنجویں کا نام نہیں لینا، میں کہنا میرا مان سے نہیں سر جی، تو سر یہ پلر ہیں، اچھا یہ اس گورنمنٹ کے پلر ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ کے اندر یہ جو پلرز ہوتے ہیں نا سر، ان کو اگر ہٹا دیا جائے گا تو انتہائی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا گورنمنٹ کا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کبھی بھی اس جگہ پہ ان حالات کے اندر سر نہیں کہے گی کہ نیگیٹو امپیکٹ جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب چلتے ہیں میں سر جی پھر چھوڑ دیں آپ، میری ایک اور بھی خبر پھر سن لیں آپ کہ جی ہاں جی کہ جناب اگر یہ ہلے، اگر یہ خبر سازش ثابت ہوئی تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی جگہ کون لے گا جناب؟ جناب عزت مآب محسن نقوی صاحب جگہ لیں گے جناب۔ سر یہ بھی خبریں بالکل گردش کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو مجھے ایک چیز بتائیں، اچھا ابھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیا وزیر خارجہ ہیں؟ وزیر خارجہ بھی ہے، ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے۔ نہیں سوری اسحاق ڈار نہیں، محسن نقوی صاحب وہ وزیر داخلہ ہے نا۔ کام کس کا کر رہے ہیں؟ کام وہ سارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ آ جاتی ہے انہیں کسی عہدے کی پایا ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا انہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سیٹ اپ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ سیٹ اپ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا میاں شباشی بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ سر ضرورت کیوں کہ یہ اس لیے کیا کہ جی پیپلز پارٹی کہیں گے 2.5 سال میرے 2.5 سال تیرے، اچھا یہ بھی آیا تھا نا بیچ میں یہ بھی آیا۔ سر بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ سیٹ اپ ہٹا کے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لائیں گے کن کو، اچھا ٹھیک ہے، بہترین سیٹ اپ یہ چل رہا ہے اس حساب سے کہ سر وہ ادارے اور گورنمنٹ ایک پیج نہیں سر ادارے بالکل واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لائیں گے کن کو، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کابینہ میں رد و بدل کرنا یا کابینہ سے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کر دینا تو یہ معمول رہا ہے نا شاہ جی۔ سر کابینہ میں رد و بدل کرنا معمول رہا ہے، کابینہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کابینہ نو رد و بدل نہیں۔ سر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کوئی ہوتے وہ جو مثلا کوئی 30ویں نمبر کے بعد کے وزیر ہے پھر تو چلو ٹھیک سے، اچھا تسی ان مقصد پورا انہاں نوں جڑا وہ کر رہے ہو پائی جانا۔ سر یہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کے بھی پلر ہیں، یہ کابینہ کے بھی پلر ہیں، یہ گورنمنٹ کے بھی پلر ہیں، سر ان کی اپنی ایک ورتھ ہے۔ ہاں یہ میں آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتا کہ کسی کی کارکردگی اچھی ہے یا بری ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ سر کارکردگی بھی تو سوالیہ نشان ہے، عطا تارڑ صاحب کی بھی پر نشان پر کیا ہے، ایلیگیشن کیا ہے کہ جناب کے روز 3 پریس کانفرنس کر دینا۔ سر جی پوجنیاں مرضی کرن، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مہر کا حق کے بعد اتنی بڑی کامیابی تھی، خان اس کو کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے اس کا عطا تارڑ صاحب۔
جناب؟ سر ایک منٹ، مار کے حق کے سر مار کے وہ کرتے رہے پیریس کانفرنس میں، بتائیں کو لوگ مان رہے ہیں کسی بات کو؟ ایک منٹ، مار کے حق کے بعد پوری دنیا مان رہی ہے نا پاکستان خدا؟ سر دنیا مان رہی ہے، بالکل ٹرمپ بہادر نے مانگا، سب نے مانا، تو پھر ٹرمپ بہادر نے مان لیا، باقی کی رہ گئی؟ ٹرمپ بہادر نے تو فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے مانا سر، مانا نا وہ بیانیہ۔ سر بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے بہتر لوگ کون سے لائیں گے؟ یہاں سے آپ کے پاس الٹرنیٹ ہونا کوئی سر کہ انہیں لے آئیں گے، سر وہ نہیں ہے۔ اچھا وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہیں ہٹا کے اور پھر اکھاڑ پچھاڑ اگر کرنی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، اس سے کوئی بہتر نتائج کے لیے۔ جی نقوی صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انہیں وزیر خارجہ بنا رہے ہیں، سر اس کے بغیر ہی وزیر خارجہ وزارت خارجہ کا کام کر رہے ہیں، اور وزارت داخلہ سر جی یہ سب بہت بڑی پاورفل سر، سوائے ملٹری انٹیلیجنس کے باقی تمام سارا کچھ ان کے ہے پاس ہے۔ تے سر جی پہ جانا وہ کسی ہور نو جڑا نا وہ نہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے سیٹ اپ جو ہے معمولی رد و بدل وہ ایک علیحدہ چیز ہے، معمولی رد و بدل وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح چلتا رہے گا۔ زرداری صاحب اسی طرح صدر رہیں گے۔ اچھا یہ سب کچھ کیوں؟ سارے اسی تنخواہ سے کام کر رہے ہیں۔ سر گلگت بلتستان کے اندر بہت کوشش کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں نہ ہوں، نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے۔ اب یہ سارا کچھ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو جانے دیں، وہاں گورنمنٹ بن جانے دیں، تو یہ ٹھک ٹھک جو ہے نا وہ چلتی رہے گی۔ پتہ کیوں؟ یہ بیچ میں سے خبریں اٹھتی ہیں، یہ یوں چونکہ ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ سر مجھے ایک چیز بتائیں، خان صاحب کو ایمانداری کے ساتھ سر کتنی درجن دفعہ بنی گالا شفٹ کر چکے ہیں؟ جی تو آپ کے سورس میں بےحد احترام کرتا ہوں آپ کے اور آپ کے سورس کا، لیکن دیکھیں نا اختلاف رائے تو کر سکتے ہیں۔ نہیں بالکل جی، حق حاصل ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال اور نہ پنجوانی عذب نہیں ہوتا نہ۔ اچھا نہیں لیتے جی، نہیں لیتے۔ ہاں تو ہو سکتا ہے، تو سر چوئی صاحب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ میری رائے آپ سے تھوڑا مقصد مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پہ وزراء جو کو چینج کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کارکردگی کی بنیاد پر دنیا بھر میں کہیں نہیں چینج کیا جاتا۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے وہ کیا جیریڈ کشنر، ٹھیک ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ نوجوان ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے امپورٹنٹ ترین اہم ترین جو مذاکرات ہیں ان کے اندر وہ بھیج رہے ہیں اسے، تو سر اس کی کیا کارکردگی؟ تو کارکردگی کی بنیاد پر صرف پاکستان میں دنیا بھر میں کوئی عہدے نہیں دیے جاتے، ان کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے سر جی۔ تو یہ لہٰذا آپ کارکردگی نہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار کی، اسحاق ڈار کی تو پھر بھی بڑی اچھی ہے، اچھا ہاں، وہ اس کی وہ جو پیچھے جا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ صحیح کر رہے ہیں، تو دوسروں کی نہ دیکھیں، وہ ان کی اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں سر جی۔ ناظرین یہ تھے ذوالفقار علی شاہ۔ برحال خبر ہے کہ جناب 5 وزراء کی چھٹی ہونے والی ہے، 5ویں کا نام شاہ جی نے سننے کی ہمت نہیں رکھی کہ جی میں نہیں سن سکتا اس سے زیادہ۔ وہ منیر نیازی نو کسی نے پوچھا کہ اے ملک کیویں چلے گا، انہیں کہا جی مینوں یہ تو نہیں پتا کہ یہ کیویں چلے گا، مینوں تو یہ ڈر ہے کہ کتے ایویں ہی نہ چلتا رہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ اگر ان کو نکالیں گے تو پھر لائیں گے کس کو بھائی؟ تو آج تک کے لیے ایک آپ نے شعر سنایا، میں آپ نے کہا نا وزیر چینج ہو رہے ہیں، تو وہ ایک لومڑی تھی نا وہ ڈوب رہی تھی دریا میں، تو چیخ رہی تھی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ وہ میرے جا کولوں لگیا، انہیں کہا کیڑی قیامت آ رہی ہے، تو ڈوب رہی ہے؟ تو انہیں کہا میرے واسطے تو قیامت آ گئی نا۔ تو بھائی نا وہ جنہاں نے چینج کرانے نے نا سر انہوں واسطے تو بڑی دیر سے چینج ہوندے رہے پہ، ساڈے واسطے نہیں چینج ہو رہا حقیقت میں۔ جی آج تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔